شیطان رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں مسجد میں جو گلاس رکھے جاتے ہیں اس پہ 10 کڑیوں کی ایک زنجیر کیوں لگائی جاتی ہے کہ کہیں یہ گلاس چرا کر نہ لے جائے؟ کیوں مسلمانوں کیوں؟ پتا چلا شیطان صرف جنات کا نہیں ہے. قرآن پاک کا سب سے آخری سورہ پڑھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اے کہو اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح دعائیں کرتے کرتے رب نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسے سے. اب آگے پوچھا گیا یا اللہ شیطان کون ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس. یہ مت سوچو کہ شیطان صرف جنات ہوتے ہیں، کچھ انسان بھی ہے جو شیطان کے باپ ہوا کرتے ہیں. تو شیطان صرف جناتوں میں وہ نہیں ہے. رب کا قرآن آخری سورہ میں ہے شیطان جس طرح جناتوں میں ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے. آپ اپنے نفس کی شیطانیت سے اپنے آپ کو بچاؤ. تب رمضان کے مہینے میں مسجد سے چپلیں چوری نہیں ہوں. وہ مسلمان جس کے سامنے سونے کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے وہ اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے یہ سونے کا ٹکڑا اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، اس کا کون مالک ہے، کون کیا ہے، کس کی ملکیت کا ہے. یہ مسلمان جب سونا گرا ہوا سونا ملتا تھا تو سونے کے تعلق سے یہ بات کرتے تھے. تب جا کر ان کو عمر جیسا بادشاہ دیا گیا تھا. 40 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والے، اور جو جھنڈا لہرے گا وہ جھنڈے کا نام اسلام کا جھنڈا ہوگا اور حکومت کرنے والی قوم کا نام مسلمان قوم ہوگا. جب مسلمانوں میں یہ اتوار تھی کہ بیٹے کی میت ہو گئی ہے، لاش پر کپڑا ڈھک دیا، اذان کی آواز آئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب مسلمان میں یہ جذبہ تھا تب حکومت کرنے والے عثمان غنی تھے. قوم جو فتح کرتی تھی اس کا نام مسلمان تھی. مسلمانوں تم سے حکومت اس لیے چھین لی گئی ہے جو مسلمان مسجد کے نمازیوں کی چپل کو چرانے کی کوشش کرے، اس مسلمان کو اگر حکومت کی کرسی پہ بیٹھا دی جائے تو وہ پورے دیش کی دولت کیوں نہیں چرائے؟ تم چور بن گئے ہو، چور، اس لیے تم سے حکومت چھین لی گئی ہے. مسلمان بنو پھر تمہاری کرسی تمہیں لوٹا دی جائے گی. تم گنہگاروں میں ظالم بن چکے ہو، ظلم سے اپنے آپ کو آزاد کرو، ظالموں کو ختم کرنے کی طاقت تمہیں دے دی جائے گی. تم خود باغی بن گئے ہو مسلمانوں، باغی. پہلے تم بغاوت کی دنیا سے نکل جاؤ پھر وہ تلوار تمہارے ہاتھ پہ دی جائے گی کہ دنیا سے بغاوت ختم کرنے میں تم سب سے آگے آگے رہو گے. رمضان کے روزے اللہ نے فرض اس لیے کیا ہے کہ مسلمان صحیح طور پہ مسلمان بن جائے. یوں تو کہنے کو پوری دنیا میں 2.28 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، مگر آپ جب اسلام کی نظر سے مسلمان ڈھونڈو گے تو ہزاروں کے روپ میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. اور یہی وہ 1000 مسلمان ہیں جن کی وجہ سے آج تک زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ لٹکا ہوا ہے. اللہ مسلمانوں پلٹ جاؤ. تم جس جرم پاپ عیاشی کی دنیا میں آباد ہو، یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے. پلٹ جاؤ، ان پاپوں جرموں کی دنیا سے آ جاؤ خدا کی توحید کی دنیا میں. آ جاؤ رسول اللہ کی رسالت والے امن و امان کی دنیا میں. جب تم سچا مسلمان بن جاؤ گے، قدم زمین پر پڑے گا تو زمین کے ذرات بھی دعائیں دیتی ہوئی نظر آئیں گے. سچا مسلمان بن جاؤ. زمین میں ایک بار مدینے میں زلزلہ آیا، عمر فاروق کا دور تھا. زلزلہ آیا، حکم آیا، حضرت عمر نے زمین پہ لات ماری. زمین سے کہا کیا میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ زمین کا زلزلہ ٹھہر گیا زلزلہ. مسلمانوں تم تو وہ مسلمان ہو کہ تمہاری لات پہ زمین کے زلزلے ٹھہرے بھی اور زمین پہ زلزلے آئے بھی. تمہاری ٹھوکر پہ رب نے زمین کی تقدیر بنا دی ہے. تم وہ مسلمان ہو. آج اتنے گئے گزرے ہو کہ تم خود دوسروں کی ٹھوکر پہ اپنی زندگی گزار رہے. للہ
للہ پلٹ جاؤ مسلمانوں، پلٹ جاؤ. یہ زندگی، یہ دنیا، یہ عیش و عشرت کے ساز و سامان کچھ نہیں رہنے والے ہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ آیا، جب گیا تو ہاتھ سیدھا کر کے گیا، یعنی بتا کر گیا جب میں پیدا ہوا تھا تو میری مٹھی بند تھی، مطلب کچھ لے کر آیا تھا. جب جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ کھلے ہیں، مطلب کچھ ساتھ میں نہیں ہے. اگر ہے تو صرف رب کی ادا کی گئی نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والا جذبہ ہے. یہی چیزیں تمہیں قبر کے بچھو سے بچائے گا، قبر کے نام سے بچائے گا، قبر کی آگ سے بچائے گا، قبر کے کیڑے مکوڑ سے بچائے گا. یہی چیزیں تمہیں یہ صدا سنائے گی، نم کنومتی کروز. بندے نمازیں لے کر آئے ہو، روزے لے کر آئے ہو، حج لے کر آئے ہو، زکات لے کر آئے ہو، ایمان کی دولت لے کر آئے ہو، میرے نبی کی غلامی میں آئے ہو تو سنو، نم کنومتی کروز. ویسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی. یہ صدا سننی ہو نا تو دنیا میں ہی تیاری کرنی ہوگی. آپ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے تو وہاں یہ صدا نہ سنائی دے گی. آپ ایک صدا لگائیں گے، ہا ہا دادری منکر نکیر. یہ کیا پوچھتے ہو من رب کا؟ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے، میں تو کھویا ہوا تھا کار میں، فلیٹ میں، بنگلے میں، آل اولاد کی پرورش میں. من رب کا کیا ہے؟ ہا ہا نادری، مجھے کچھ نہیں پتا. پھر آواز آئے گی، افسوس بندے، دنیا تمہیں حاصل کیا اور وہ فانی دنیا جو 60 سال کی تھی، اس دنیا کو تم نے تباہ کر دیا. للہ مسلمانوں، پھر تو جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کے تحتے ہوئے آگ ہماری قبر میں داخل کیے جائیں گے. وہ آگ ایک سیکنڈ اس پہ جلیں گے تو پوری دنیا کے موج مستی بھول جائے گی. للہ حفاظت کرو. فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہ. یہ مبارک مہینہ تمہیں دیا گیا ہے، مہینہ تم پاؤ تو اس مہینے کے روزے رکھو. میں اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، پیارے آج میرے 60%